تیسرا 41 کی کون سی آیت لینی ہے سر؟ 40 40 لینی ہے. ہاں، اوکے فصلت. اوکے فضلت آ گئی. 40 چاہیے تھی. جی اوکے زوم کر دو تھوڑا سا زیادہ تاکہ اچھے طریقے سے پڑھی جائے. لیں سر. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑی ہے, جب ہم اس میں پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اوپر آتی ہے. یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا. سر اس میں کہاں پہ فری ول ہے, آپ کہاں کیوں پہ الگ تقدیر کہتے ہے؟ ہیں؟ آپ کیا سر الگ اپنا کہتے قرآن ہیں دکھا دیں بھائی, جو آپ سر دیکھ لیں یہ 41 کی میں 42 موبائل یہ فون. دیکھیں سر, یہ دیکھیں 41 کی اچھا 39 ہے, سوری مائی بیڈ یہ 40 نہیں ہے 39 ہے, ایک سیکنڈ 40 ہے. اوکے یہ 40 میری یہ یہاں پہ میری غلطی, آئی ایکسیپٹ مائی غلطی. جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کیا وہ جو شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا, یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں رہے گا؟ تم کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتے ہو, خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. سر اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے, نہ فیٹ نہ فری ول. یہ تو اللہ کے کیمرے کے بارے میں بات ہے نا, کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, چاہے آپ باتھ روم میں ٹٹی کر رہے ہیں, جیسے چاہے آپ پیٹی کے اوپر سیکس کر نہیں رہے ہیں, یہ اللہ میاں ہر جگہ دیکھ رہا ہے آپ کو. تو یہ تو اس کے بارے الکاف میں میں آیا بھی تھا. جیسے آتا ہے 29 میں بھی جیسے آتا ہے کہ whosoever wills let him believe, whosoever wills سر let دیکھیں him دیٹس disbelieve. ناٹ دا تو پوائنٹ نا, دیٹس ناٹ دا ہاں پوائنٹ. وہ دیکھیں بھی تو بلیف کے ہمارا اوپر ہے. ایکسپلیسٹ, یا نوفل بھائی یہ اللہ جی کے جی کیمرے کے بارے میں بات نہیں کر رہے. یہ ایک بڑی گندی سی آیتیں ہیں چند ایک, اگر آپ وہ لاتے ہیں ہوں تو بھائی اس جگہ میں سیکس کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ, اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ پورن کیوں دیکھے گا بھائی؟ بلکہ اللہ کو چھوڑے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ناکر منکی 2 فرشتے ہیں آپ کے آس پاس, ٹھیک ہے, وہ جی ہر وقت وہاں بیٹھے ہیں, وہ پورن دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. کتنی بری بات ہے. پھر آپ کے پاس 2 اور فرشتے ہیں جو کہ یہ آپ تو کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, ایک آپ کے ہوں آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے, اور 2 فرشتے جو لکھائی کر رہے ہوتے ہیں, جو ایک رائٹ بھی ہوتا ہے ایک لیفٹ بھی ہوتا ہے. یہ 4 فرشتے ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ مشت زنی کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی نان جی بیوی کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ٹٹی کر رہے ہیں ہوں تو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی بڑی عجیب سی بات ہے ویسے یہ. لیکن اس وقت میں اللہ میاں کیمرے کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ہم بات جی کرتے ہیں فیٹ اور فری ول کی. اس کے اوپر کوئی آیت دیں نا سر. فری ول میں جیسے الکاف میں ہے 29 and say the truth is from your Lord, then ونس اگین اس whosoever کا فری wills ول سے کوئی let تعلق him نہیں ہے کہ believe. سید ہاں جو یار بھی نوفل بھائی آپ کا جی آرٹیکل خراب ہو گیا بھائی. آپ آرٹیکل آرٹیکل نہیں اچھے طریقے سے پڑھ ایکچولی لیں, اور جو حجت والی آیت سورت ہوگی وہ مجھے دے نازل ہے. دیجیے گا, میں وہ کھول دوں گا. چلیے 1 منٹ رک جائیے. ہل بھی ہوتی دیر میں 2-4 سپر چیٹ لے لیں, یہ ذرا اپنا آرٹیکل اچھے طریقے سے پڑھ لیں, تو جب ان کو وہ حجت والی آیتیں آ جائیں گی تو پھر یہ میں چلیے نکال دوں گا. آرٹیکل بھائی کو تھوڑا آرٹیکل ڈھنگ سے پڑھنے کا موقع دے دیتے ہیں, لے لیتے ہیں. راج یادو بھائی کہہ رہے ہیں میں پوسٹر لگاتے وقت آپ بھی اپنے اریسٹ کیے. تو کیوں لوکل میں پوسٹر لگانا الاؤڈ نہیں ہے بھائی, کوئی بھی قانونی آپ ایسا کام نہ کرے جو قانونی طور پہ صحیح نہیں ہے. راج یادو بھائی, پوپائی تھینک یو سو ویری مچ. کریٹ کوہلی کہہ رہے جے سومناتھ چلنے والے مومنوں کے لیے سپر چیٹ, کیا بات ہے جے سومناتھ آپ کو. ادویت صاحب کہہ رہے ایٹ دی ایئرپورٹ ویٹنگ فار فلائٹ اینڈ لسننگ, کیا بات ہے یار, واو. اتنی یعنی کیا کہتے ہیں اس کی اتنی محبت اور اتنی چاہت ہماری اسٹریم کے ساتھ, یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ایڈم کے لیپ ٹاپ, چلو کچھ تو آیا ایڈم کا لیپ ٹاپ آ گیا, فائنلی شروعات ہو گئی ہے. ایڈم سر اینڈ ساحل سر مجھے آشیرواد دو, تتھاستو, پھولو پھلو, جگ جگ جیو میرے پیارے بھائی. ایڈم کا لیپ بھائی ٹاپ, جگ جگ جیو تتھاستو, اور اس کے علاوہ منگل پاؤ چنگل پیو. میری دعا ہے, میری شبھ کامنا ہے کہ ایڈم کا لیپ ٹاپ کبھی خراب نہ ہو, کبھی اس کی الحمدللہ میموری لاس نہ ہو, کبھی اس کا ہارڈ ڈسک جو ہے اس میں وائرس نہ پکڑے, کبھی اس کا ہارڈ الحمدللہ. ڈسک جو وہ کرپٹ نہ ہو, ہمیشہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. سنارکی گوبلن بھائی, ایڈم اور ساحل بھائی کو پرنام. سر پرنام آپ کو بھی سنارکی گوبلن بھائی, اینڈ ویلکم. سنتوش پنڈت کہہ رہے بنگلورو میں دونوں چینل آپ کا چل رہا, دیٹس گڈ. جوگراج پروہت بھائی کہہ رہے مسٹر ساحل اینڈ مسٹر ایڈم بی اسٹرانگ اینڈ بی سیف, ہوپ یور چینل گیٹ انبلاک, بوتھ آر رنگا بلا ٹیم ان گڈ وے, یو بوتھ آر ورتھ نوبل سول.
थैंक यू जोगराज पुरोहित भाई. अद्वैत फडनीस, बहुत बहुत शुक्रिया सर. प्लीज कंटिन्यू. सर की भी एंट्री हो चुकी है. कह रहे जो साहिल एडम से टकराएगा और वो दोजक की आग में जल जाएगा. अब तो शर्म करो मुफ्तियान और उनके ठुल्लो. शिवाजी उल्ला गड्डी साहब कह रहे भाई प्लीज कीप एन आई ऑन हिंदुस्तानी कपल यूट्यूब चैनल. दे आर रनिंग एक्स मुस्लिम रेपुटेशन. They are ruining ex-Muslim reputations. Take them serious. Never-ending support to all my ex-Muslim brothers and sisters. जय श्री राम. भाई देखो ये जिस तरीके तू उनका चैनल जो है ना यहाँ पे आके हमारे चैनल पे बोल दे, कितनी बड़ी बात है. करने दे यार उनको जो कर रहा है. तो इधर क्यों बोल रहे हैं उनके चैनल का नाम? Forget him, forget him. उनका व्यूज ही उसी पे चलता भाई कि वो टीका ईका लगा के बैठेंगे और सर पे वो हिजाब हिजाब के लगा के बैठेंगे जैसे कि नॉन मुस्लिम है और इस्लाम से बड़े कन्विंस है. तो उनका चैनल उसी वजह से चलता है क्योंकि हमारे मोमिन भाई जो है वो तो दिमाग चलाते नहीं है. उनको खुशी हो जाती है कि यार देखो ये नॉन मुस्लिम हो के हमारे इस्लाम की तारीफ कर रहा है. तो चलता है उनका, मजबूरी है. प्लीज कंटिन्यू सर. एक और फतवा एडम अबू जी और साहिल चाचू के लिए दिया है. एडम साहिल से मोमिन जब बात करते हैं तो उनमें एक्स मुस्लिम हो जाने का मन हो जाता है. क्या बात है. चलो रेडी हो गया आर्टिकल इनका शायद. रेडी हो Yes, गया, brother. रेडी हो गया. अरे वो गलत लिख गया था. मैंने गलत लिख गया था ना, गलत आर्टिकल देख रहे थे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सही वाला आर्टिकल का देख. वर्स नोट में वर्स सेव किया हाँ था ना, दिखाइए, तो मैंने दिखाइए, गलत दिखाइए. कर दिया. कौन सा वाला भैया? 42 अशूरा के 42 30 वर्स है. 30 वर्स. ओके सर. ला 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 ला. और तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो दर हकीकत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई के सबब आती है और तुम्हारी अक्सर को तो वो माफ भी करता रहता है. जी सर. जी, तो ये वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो हम गलतियां करते हैं उसी को अल्लाह ताला और हमें बहका देता है. हमने जो गलतियां करी अपनी जिंदगी में तो और हमें बहका देगा. और फिर जो जो रिटन है, जो क्योंकि रिटन मेरे हिसाब से जो मेरी बिलीफ है वो ये है कि हमें जो हमारी किस्मत है, जो हमारा तकदीर है वो एक नहीं है, कई है. पर जो चूज करेंगे वो हम करेंगे. क्योंकि सर ये हमें जो हमें स्टेटमेंट आपने दी है कि हमारी जी कई जी तकदीरें हैं और जो हम चूज करेंगे वही होगी, ये मुझे आप दिखा दें किसी भी हदीस से, सियासतदान की. क्योंकि कुरान में दिया जाता है ना 67 जो वर्स 2 है मुल्क का, कि डेथ एंड लाइफ इसलिए बनी है क्योंकि टेस्ट आपको किया जाए हु इज गुड एंड बैड इन डीड्स. समझे ना. नहीं, उसकी तफसीर में ये नहीं लिखा जो आपने कहा. डेथ और लाइफ इसलिए बनी है क्योंकि आपको टेस्ट किया जाए, यही तो लिखा है. ठीक है, लेकिन उसकी तफसीर में ये नहीं लिखा कि तकदीर जो है वो प्री रिटन नहीं है. हाँ, तो तकदीर रिटन है, पर चूज हम करेंगे हम कौन से रास्ते जाने चाहते हैं. ये मुझे नहीं सर, लगता है. ये ऐसा नहीं है ना सर. जी आपके अपने लगने से कुछ नहीं होता. चले चूंकि अभी मैं इस आयत पे वापस क्योंकि चलता हूँ, मेरे इस साथ आयत पे वापस हाँ आऊंगा. एक ठीक सेकंड पहले आपको जी इसकी जी इस बात का आंसर दे दूं, फिर मैं इस आयत पे वापस जाऊंगा क्योंकि ये आयत आपने हम्म बड़ी इंपॉर्टेंट दी है और इस आयत पे मुझे को जाना है और मुझे आपसे इस आयत पे बात करने का. लेकिन लेट्स रीड दिस ताकि मैं आपको दिखाऊं कि आप कितने गलत हैं. हम्म आपके मोहम्मद साहब बोलते हैं सुना अबी दाऊद के अंदर, ये हदीस हसन है, सही नहीं है लेकिन हसन है. कहती है, और बाय द वे हम्म इवन ज़ईफ हदीस अपनी हुज्जत से ज्यादा ऊपर होती है, ये आपको पता है. इब्ने उमर हैड अ फ्रेंड फ्रॉम द पीपल ऑफ सीरिया हु यूज्ड टू जी कॉरेस्पॉन्ड विद हिम. अब्दुल्लाह उमर wrote in it, I have been informed that you talked about something about divine decree. अल कदर के बारे में तुमने कोई गपशप लगाई है. You should write it to me. तुम्हें मुझे लिख के देना चाहिए. For I have heard the messenger of Allah, क्योंकि मैंने अल्लाह के मैसेंजर को ये कहते हुए सुना है कि among my community there will be people who will falsely define डिवाइन डिक्री. मेरी उम्मत में ऐसे लोग बहुत आएंगे बाद में जो कि फॉल्सिफाइकली डिफाइन डिक्री को डिफाइन करेंगे. तो वंस अगेन इस हदीस के मुताबिक आपके मोहम्मद बता रहे हैं कि आप जैसे लोग जो आएंगे बाद में, ठीक है, वो इस टाइप की जलेबी घुमाएंगे. आपके मोहम्मद ने कहा है. तो या तो मोहम्मद साहब गलत हैं या आप गलत है. दोनों में से कोई एक गलत है. दोनों गलत नहीं हो सकते और दोनों सही भी नहीं हो सकते. नहीं सर, देखिए हदीसें तो कई साल बाद लिखी गई हैं. अब उनमें कितनी बातें चेंज हो कुरान गई भी हैं कई हम साल क्या बाद कर लिखा सकते गया है सर. कुरान की आपके पास एक भी हैं. हुज्जत नहीं है. कुरान बाय द वे एक बात बताऊं कुरान आपको, में छोटी सी बात, जी साइड जी जी टॉपिक जी जाने लगा जी लेकिन मैं छोटी सी बात बता के इसको यहाँ पे खत्म करूंगा. हम्म कुरान जो है ना वो हम्म सबसे ज्यादा ज़ईफ हदीस है. लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट. कुरान सबसे ज्यादा ज़ईफ हदीस है. क्यों? हदीसों की जी ज़ुअफनेस और हदीसों की सहीनेस
یہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں بائی دی چین آف نریٹرز کہ کتنے چین آف نریٹرز نے یہ متن دیا ہے, حدیث کی باڈی دی ہے, حدیث کا سبجیکٹ میٹر دیا ہے, اور ان میں سے کون کون کس قسم کا تھا. آپ کبھی بھی حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے, آپ چین آف نریٹرز کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ متن کو ضعیف بناتے ہیں یا صحیح بناتے ہیں. قرآن کی ٹرانسمیشن کی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو کسی بھی سورت کو کمپلیٹلی اس کے اندر لکھتی ہو کہ اتنے چین آف نریٹر سے کمپلیٹ سورہ آئی ہے. زیرو, ناڈا, نتھنگ. اور قرآن اپنے آپ کو خود کہتا ہے, اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ ایک حدیث ہے, احسن حدیث ہے. قرآن ایک اچھی حدیث ہے اللہ کے مطابق. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن ایک احسن حدیث ہے. اور اگر قرآن ایک احسن حدیث ہے تو حدیث کو پرکھنے کے لیے جو چین آف نریٹرز ہیں, قرآن کا ایک بھی پراپر سالڈ چین آف نریٹر نہیں ہے. آپ دکھا سکتے ہیں مجھے ایک بھی چین آف نریٹر قرآن کا؟ قرآن کی کسی ایک سورت کا, سورہ بقرہ کا سنا دیں پورا. شروع سے حافظ رہے نا ہمارے یہاں, تو ونس اگین میں نے کہا کہ وہ رہے ہیں نا, یہ کہانی ہے جو بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہانی آپ کو حدیثوں سے ملی ہے جن کو ابھی آپ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہانی کہ قرآن کے حافظ رہے ہیں یہ آپ کو حدیثوں سے ملی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے حافظ رہے ہیں شروع سے. حدیث میں جیسے آپ کی ایک کوٹ کری ہوئی حدیث تھی جس کو میں نے پکڑا تھا, اس کو یہ آگے چینج کر کے کچھ اور بنا دیا گیا. اگر میں دکھاؤں تو آپ کو, آپ مجھے دکھا سکتے ہیں بعد میں, لیکن ابھی میں ایک جو بات کر رہا ہوں پہلے اس پہ جائیں. یہ ایک بڑا انپورٹنٹ سبجیکٹ میٹر آ گیا بیچ میں, اس کو ہم تھوڑی سا ڈسکس کر کے جو ہے نا سائڈ پہ دوبارہ قرآن پہ چلیں گے. مجھے ضرورت نہیں ہے آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کی, لیکن چونکہ آپ نے بار بار یہ چوتھی دفعہ یہ بات ریپیٹ کی ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا تھا, میں 3 دفعہ اگنور کیا, لیکن جب چوتھی دفعہ آپ نے کر دی نا, کیونکہ میں جتنی دفعہ آپ کو حدیث سے اس کا ریفرنس دوں گا یا تفسیر سے ریفرنس دوں گا, آپ ہر دفعہ یہی والا مدعا لے آئیں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا تو میں آپ کو یہ دکھا دوں گا ابھی بیٹھے بیٹھے کہ قرآن میں اس چیز کے اوپر کنٹراڈکشن ہے, تو جب میں کنٹراڈکشن دکھاؤں گا آپ پھر کسی نہ کسی حدیث پہ آئیں گے ہی آئیں گے, کیونکہ پھر آپ کو حدیث پہ آنا پڑ جائے گا. لیکن جو آپ کی یہ جو ان بلٹ آپ کی میموری میں آپ کو بچپن سے ڈال دیا گیا ہے نا, اس کو فکس کرنا اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں آپ کو ڈال دیا گیا ہے, کوئی بات نہیں, ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ بھائی کیوں ڈالا گیا میں بتا رہا ہوں نا, سن تو لے میں کیوں کہہ رہا ہوں. حضرت ایک سیکنڈ, حضرت ریلیکس, پہلے ریلیکس سن لیں کیوں ڈال دیا گیا. کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. کین یو پلیز گیو می دی ایویڈنس کہ قرآن کسی نہ کسی صحیح لوگوں کے تھرو چین آف نریشن کے تھرو آیا؟ کین یو گیو می دی ایویڈنس؟ ایسا تو میرے پاس نہیں ہے, میں وہ نہیں لے کے بیٹھا ہوں ایویڈنس. سر تھوڑا اونچی بولیں یار, مجھے آپ کو سننے کے لیے جو نا اتنے کان لگانے پڑ رہے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. تھوڑا اونچی بولیں. نہیں میں اتنا ایویڈنس لے کے نہیں بیٹھا ہوں. اوکے, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں آپ ہمارے جیسے تھے, لیکن پھر آپ نے قرآن کو ایکسپٹ کیا, تو کس ایویڈنس کی بیس پہ ایکسپٹ کیا؟ اکارڈنگ ٹو مائی بلیف, اور جو میں نے دیکھا کہ نہیں, بلیف ایویڈنس نہیں ہوتا. بلیف ایمان, ایمان جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے, ایمان نہیں. آپ نے جو ایمان لے کے آئے یہ کس ایویڈنس پہ لے کے آئے کہ قرآن جو ہے وہ فلی پریزروڈ ہے؟ یہ والا جو ایمان ہے آپ کا, یہ آپ کو کس ایویڈنس سے آیا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک وقت میں آپ ہمارے جیسے تھے. کیونکہ شروع سے لوگ حافظ ایک قرآن, کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں فرسٹ حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ جی کہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے پڑھوں میں فرسٹ حافظ قرآن کے بارے میں؟ زید ابن ثابت. پرفیکٹ, زید ابن ثابت کے بارے میں کہاں سے پڑھوں؟ اچھا پورے حافظ کبھی وہ کر لیے, گوگل سرچ کر لیے, کہیں پہ بھی پڑھ لیے, سب جگہ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں سر کہ زید ابن ثابت جو تھے وہ پہلے حافظ تھے, یہ میں کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ سب پورے سوشل میڈیا پہ یار سوشل میڈیا پہ بھی میں یہاں کھڑا ہو کے بول دوں, ایک سیکنڈ, میں بھی یہاں پہ کھڑا ہو کے بول دیتا ہوں اور میں سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار کل سے بولنا شروع کر دیں کہ زید ابن ثابت ایک بہت ہی بے وقوف انسان تھا, کیا آپ ماننا شروع کر دیں گے؟ نہیں تو انہوں نے اسکرائب بھی لکھی نا, پوری اسکرائب لکھی. بہترین, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, مجھے اس کی بات بتائیں نا, کہاں سے پڑھا ہے؟ اب میں اس بک کو کوٹ نہیں کر سکتا, میں نے ہسٹوریکل آپ نے حدیث سے پڑھا ہے, حدیث کی کتب سے پڑھا ہے کہ زید ابن ثابت نے قرآن میمورائز کیا تھا, حدیث کی کتب سے پڑھا؟ نہیں. اوکے, مجھے دکھا دیں. اگر آپ یہ دکھا گئے, چھوڑیں باقی سارا کچھ, اگر آپ یہ دکھا گئے زید ابن ثابت کسی بھی حدیث یا سیرہ کی کتاب سے علاوہ, تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور ابھی قرآن پہ ایمان لے آؤں گا. دکھائیں. اب تھوڑا سا مجھے اس کے لیے ٹائم لگے گا. پھر
نہیں ٹائم نہیں لگے گا. ارے لیکن اسلام کا دوسرا اس کے علاوہ تیسرا سورس کیا ہے بھائی؟ تفسیر قرآن حدیث کے علاوہ کون سا اس کو سورس ہے مجھے جس ڈھونڈنا میں پڑے گا نا, حدیث جب بھی تو محمد کتنی صاحب کا ساری نام ہیں. نہیں ہے تو زید بن ثابت کا نام کہاں سے آئے گا بھائی؟ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا نا, حدیث میں اگر موجود ہے تو اوکے مجھے ڈھونڈنا زید کو پڑے گا چھوڑیں, اس کو. ابن مسعود جو تھا ٹھیک ہے جی وہ کتنا کو بڑا صحابی تھا, اور ابے بن کعب جس کو محمد نے حبر الامہ کہا ہے وہ کتنا کو بڑا صحابی تھا؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ حافظ تو رہے ہیں, یہ تو آپ ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سر میں اس چیز کو ایکسپٹ کروں گا تب جب مجھے کوئی پروف ملے گا, نمبر ون. دیکھیے نمبر ٹو آپ سن لیں اس بات کو, آپ نے اس جی بات کو جی پہلے سن لیں. تو میرا کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ جب تک نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہنے لگا ہوں. ویری انپورٹنٹ جی اسٹیٹمنٹ ہے. ہوں نمبر ون, میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ جو دیا آپ نے آدھی دوری بیچ میں جو ہے نا انٹرپٹ کر دیا, ٹھیک ہے. جی جی پہلی بات یہ ہے کہ میں مانوں گا تب جب مجھے پروف ملے گا کہ زید نے کتنا کو حفظ کیا ہوا تھا, کون سا قرآن حفظ کیا ہوا تھا. کیوں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. کیوں جی قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ قرآن کے ہوں اندر 114 صورتیں, ہوں قرآن کہیں پہ یار نہیں یہ تو بتاتا. بعد یہ تو بعد میں یار ڈالی پھر گئی بیچ ہے میں نا, اس کو انٹرپٹ کر دیا. کمپائل جب کر. میرا مدعا اچھا نہیں اچھا اچھا سنو گے جواب کیسے دو گے؟ ٹھیک ہے, آرام سے آرام سے آرام سے. تو وہی تو بات کرو, جب میرا مدعا ہی نہیں سنا جی تو جی جی جواب جی کیسے دو گے؟ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر 114 صورتیں ہیں. قرآن کہیں پہ نہیں بتاتا کہ سورہ حمد کے اندر 7 صورتیں ہیں. سورہ بقرہ کے اندر 278 کے 279 صورتیں ہیں, اور ہر ڈفرنٹ سورہ چیپٹر کے اندر, چیپٹر 40 کے اندر 58 صورتیں ہیں. کہیں پہ اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں, ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ وہ صرف اور صرف 4 صورتوں کا حافظ ہے, اور اس کے مطابق قرآن صرف یہ 4 صورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے, اور ان 4 صورتوں کے اندر اس نے جتنی بھی یاد کی ہوئی ہیں صرف اتنی ہی اس کو پتا ہے جو اس وقت آپ کو قرآن ہے, اتنی صورتیں اس کو نہیں یاد ہیں. ہم یہ چیز کہیں سے ویریفائی نہیں کر سکتے کہ ایک جو زمانے کا پرانا بندہ کلیم کر رہا ہے میں پورا قرآن کا حافظ ہوں, وہ کتنے قرآن کا حافظ ہے. یو کین ناٹ پروو دیٹ ایٹ آل. کین یو؟ اف یو کین پروو اٹ لیٹ می نو. تو یہی تو بات ہو رہی ہے, اگر کسی کو بہت سارے حافظ تھے, حافظ اگر وہ ساتھ میں بیٹھ کے بھی ایک کمپائلیشن بنایا ہوگا تو پھر وہ صحیح بہت بیٹھا سارے ہوگا. حافظ اور تھے, اوکے, جو دوسری حافظوں نے بات, کمپائل دیکھیے کیا تھا وہ دیکھیے پہلا میرا قرآن وہ کمپلیٹ کہاں ہو ہے؟ جائے, میرا کمپلیٹ ہو جائے, میرا کمپلیٹ ہو جائے. نہیں یہ اس لیے کہ دوسری یہ بات, پرابلم, یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. وہ جو جی بہت جی, سارے حافظوں نے پہلا قرآن بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ جو لکھا گیا تھا جو پتھروں پہ اور اس میں لکھا گیا تھا اور ریسائٹ کدھر کیا ہے وہ؟ گیا تھا, حافظ کدھر ہے وہ؟ کدھر. ارے آپ نے ایک مجھے یاد ہے, آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی, کچھ صحابی آئے تھے آگے نا حضور حدیث کے پہ, پاس. انہوں ایگزیکٹلی. سو آپ جی کو یہ تمام چیزیں ثابت کرنے کے لیے حدیث پہ آنا ہی پڑے گا. بغیر حدیث میں جائے آپ اس میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. آگے جی حدیث پہ نا, کیا کہا تھا میں نے نہیں, میں کہ یہ کہہ رہا حدیث ہوں پہ جائے حدیث بغیر آپ قرآن کو ثابت کر ہی نہیں سکتے. حدیث میں آپ وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جو چیز فٹ ہوتی ہے قرآن کے اکارڈنگ. نہیں, وہ قرآن کے اکارڈنگ فٹ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی جی نہیں قرآن اس حدیث میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آیتیں کتنی ہیں, صورتیں کتنی ہیں, متن کیا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. ہوں نہیں, ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ نے حدیث پڑھی تھی, اس میں آئے تھے کچھ صحابی, وہ بول رہے تھے کہ ہم تو فلا فلا آیتیں بھول گئے ہیں. تو وہ اس وقت حافظ قرآن تھے, اور آپ یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو وہ والی آیتیں تو اس وقت قرآن کے اندر ہے ہی نہیں. تو وہ جو اس کے آیتیں لیے بھی بھول تو گئے تھے ایک آیت دی گئی اور ہے. جو صورتیں اس کے بھول لیے بھی گئے تھے وہ تو اس وقت قرآن میں ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے بھی تو آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلوا دیتا ہے اور اس سے بہتر آیت لے کے آتا ہے. اس کا بھی تو تو آپ پوری کو پوری صورت تو دیا نہیں گیا بلوایا ہے. تھا, کہ صورت بھی بلوایا تھا. آیتیں تو بلوا دیتا ہے. یہ کیا لاجک ہے آئے, اللہ اپنی صورتیں بلوا دے رہا ہے, بھیجا ہی کیوں, نہیں, بلوانا تھا تو. اب ایسے تو سنیے کیا پہلے دیکھیں اسلامک پرابلم لاجک بتائیں ہے گے. بھائی. بہت اچھی بات کری آپ نے, اچھا بہت اچھی بات ایک کری. سیکنڈ, ایک منٹ ارے رکیے, بھائی, ارے بھائی, ارے بھائی, آگے پیچھے تو نہیں بھاگنا, آگے پیچھے نہیں بھاگنا, مجھے بڑی جی جی امپورٹنٹ یہاں پہ بات کرنی ہے, امپورٹنٹ بات کرنی ہے. تو ہوں اگر اللہ خود بلوا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے
کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز بھلوا دی گئی ہے اور کیا چیز موجود ہے. جی نہیں پتا نا, نہیں. بات ختم ہو گئی. تو یہی تو میں بول رہا ہوں, آپ کا پورا قرآن ہے ہی نہیں. ہو سیز آپ کے پاس پورا قرآن ہے. جی سہیل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. آپ نہیں میں بول دیا, یہ کون سا خطرناک لاجک ہے کہ خدا ایک تو اپنا کلام بھی بھیج رہا ہے جو کہ خدا کا کلام ہے, اور اس کو بھلوا بھی دے رہا ہے. ارے تو بھلوانا تھا تو الحمدللہ, بھیجا ہی کیوں؟ یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ کیونکہ کیا پتا اس میں کچھ کانٹرڈکشن آ گئے ہوں, آلریڈی لوگ غلط اچھا, پڑھ رہے ہیں اللہ اس کی کو, بات میں اس لیے تو ہو کانٹرڈکشن, سکتا ہے. نہیں, اللہ کی لوگ بات میں لوگ غلط پڑھنے کانٹرڈکشن آ لگے گئے. ہوں. نہیں, لوگ غلط پڑھنے لگے ہوں, اس وجہ سے بھی تو ہو سکتا اس ہے. نے پھر پریزرو نہیں کیا, اللہ نے ارے پریزرو غلط نہیں کیا, پڑھنے لگ انہوں نے گئے, پریزرو پریزرو ہی نہیں نہیں کیا. ہوا, پھر کیوں کیسے غلط پڑھنے لگ گئے؟ اللہ نے تو پریزرو کیا نا, اس کو ہٹا کے دوسری آیت لے کے آئے. ارے بھائی یہ ہٹانا پریزرویشن ہے کیا؟ جو چیز حق ہے اس کو اس جگہ پہ رکھنا پریزرویشن ہے. جو آیت غلط ہو گئی, لوگ غلط پڑھ رہے ہیں, اس کو ہٹا کے دوسری لے آئے, پریزرویشن ہی تو ہوا. میری بات سنو, جی جو آیت اگر لوگ غلط پڑھ لیے ہیں اس کو ویسے کا ویسا انٹیکٹ پھر سے لانا پریزرویشن ہے کہ اس کو بھلا دینا پریزرویشن ہے؟ پریزرویشن وہ ہے جو صحیح موقعہ جگہ پہ پہنچ جائے. اچھا, مطلب اللہ یہ پریزرو نہیں کر پایا تھا کہ اس نے جو آیتیں بھلا دی اس کو صحیح جگہ پہ یعنی رکھ پاتا. دیکھیے اتنی ساری اسکرپچرز آئیں پرانی, تو وہ بہتر نے ہوتی باقی چلی گئی نا اسکرپچر کی بات نہیں ٹائم کے کریں گے, ساتھ. آپ قرآن کی بات کریں گے. نہیں, ایسے دھیرے دھیرے ہی آئی ہے نا سب چیز, ایک ساتھ تو نہیں کمانڈمنٹس دے دی اللہ تعالیٰ نے, دھیرے دھیرے ہی نہیں, آئی اللہ ہیں. قرآن میں یہ نہیں کہتا نا کہ اس کی آیتیں جو ہے, قرآن کی آیتیں جو ہے وہ کسی نے چینج کر دیا. کوئی آیت ہے قرآن میں کہ قرآن کی آیتوں کو چینج کر دیا؟ اس کا ایسی تو اللہ کوئی دعویٰ نہیں کر ہے. رہا ہے کہ اس کو ہم پریزرو کریں گے, اس ذکر کو. حالانکہ وہ ایک پھر الگ بحث بن جائے گی کہ اس میں قرآن کا لفظ ہی نہیں اس آیت میں. لیکن اگر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ مان بھی لے کہ ٹھیک ہے قرآن کا پریزرویشن کی اللہ بات کر رہا ہے, تو آپ جو کہہ رہے ہو وہ تو اللہ نے کدھر نہیں کہا کہ اس قرآن کو کوئی چینج کر دے گا. دوسری کتابوں کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے. جی پھر آپ یہ لاجک, بھائی آپ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل انسان ہے, پہلے یہ بتائیں. لوجیکل ہی ہے سر. تو یہ ان لاجیکل کیوں نہیں لگ رہا پھر آپ کو؟ illogical اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ گھما کے باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ہم گھما کے بات کر رہے ہیں, واہ. ہاں, آپ پھنسانا چاہ رہے ہم ہیں تو مجھے. ایک دم سیدھی بات کرتے بھائی, کیونکہ دیکھیے ڈنکے میں کی نے چوٹ آیت پہ آپ کو کرتے ہیں. دکھا دی, آپ کو آیت میں نے دکھائی فری ول کی, آپ نے اس کو مانا نہیں. آپ کو نہیں میں نہیں نے نہیں دکھایا میں کہ ادھر واپس جاؤں گا, ایک سیکنڈ, میں نے کہا تھا میں واپس جاؤں گا اس پہ, ایسی ٹینشن نہیں لیں اس بات کی. لیکن یہ جو بار بار آپ حدیثوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا کہ یہ میں اس وقت ساری جلیبی نہ حدیثوں لگاؤ کو اور ریجیکٹ بھاگنے نہیں کی کر کوشش نہ کرو میرے سامنے, اوکے؟ رہا. میرے سامنے ساری بھاگنے کی کوشش نہ حدیثوں کرو. ٹھیک ہے, میں ساری حدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کرتا, پر میں کچھ حدیثیں لگتی ہیں جو نہیں, اہل خود چوائس بخود والی حدیث آگے. نہیں ہوتی نا. نہیں, میں کیونکہ میں اس کو پروف کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. آپ محدث ہے؟ نہیں, محدث تو نہیں ہے. تو پھر آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں, میں بتا تو آپ رہا ہوں, کو میں تو علم الرجال آپ کی طرح تھا. علم آپ کی الرجال طرح آتا ہے؟ تھا, بالکل بالکل آپ کی طرح تھا. ابھی آیا ہوں صحیح راستے پہ. جی تو صحیح راستے پہ آنے کے لیے کچھ تو ڈھنگ کا لاجک دو کہ اس وجہ سے میں صحیح راستے پہ آیا. صحیح بھٹکے راستے پہ کیسے اس تھے؟ وجہ سے آیا, جیسے آپ دیکھیے, بھٹکا میں ایسے تھا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا یہ اتنے قتل و قتلال کی کیوں باتیں ہو رہی ہیں, یا پھر کوئی برا ہے ہم صحیح کیسے ہیں, یہ سب جیسے آپ لاجک سوچتے ہیں نا کہ یہ ریلیجن بنے کیوں ہے. میں یہ سب میرے دماغ میں بات آتی ہے. جیسے آپ کا ایک بہت رہتا ہے کوشچن کہ یہ ریلیجن کیوں بنا ہے. اگر آپ ایک ایگزامپل لیتے ہیں, جیسے اگر کوئی آپ کی گھر میں کوئی وائف ہے, سسٹر ہے یا مدر ہے, اگر وہ کچھ غلط راہ پہ چلے جاتی ہیں, آپ ان کو کیسے کنٹرول کریں. جیسے آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو ویلیوز ہیں. اگر کوئی ان پڑھ ہے, اس کو ویلیوز نہیں ہے, اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ غلط ہے. تو کیا آپ کے یہ سامنے تو مانتے وہ ہیں, دیکھیے میں آپ کے آرگومنٹ کے حساب سے ہی چلتا ہوں, ٹھیک ہے, جی جو ان پڑھ ہے اس کو آپ سمجھاؤ گے, رائٹ؟ جی اچھا, تو یہ بتاؤ کہ قرآن صرف ان پڑھ اور یعنی بے دماغ لوگوں کے لیے پھر ہونا چاہیے؟ نہیں, ان پڑھ
اور بے دماغ کا میں نے ایگزامپل اس لیے لیا جیسے آپ کے ویلیو سسٹم اچھا وہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ فٹ میں ہونا چاہیے نا. آپ جو ایگزامپل ٹھیک ہے، لوگے میں اس حساب سے جی ہی آپ کے اوپر سوال پھینکوں گا نا. پھر اگلا سوال جی تو کچھ ایسا میں بتا ایگزامپل رہا دو ہوں نا جو میں پھر سوال کروں تو وہ آپ کے قرآن پہ اور آپ کے آرگومنٹ پہ بیٹھنا چاہیے. نہیں قرآن کے آرگیومنٹ نہیں، میں لاجیکل جیسے آپ نے بات کری ہے نا، لاجک سے بات کرو تو لاجیکل ہاں تو بات کر رہا بتاؤ ہوں. ریلیجن کیوں چاہیے؟ ہاں ریلیجن اس لیے چاہیے کیونکہ آپ موجود نہیں ہو اس وقت جب کچھ غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کا بندہ اس میں انوالو ہے، آپ کی کوئی نہیں، بہن آج انوالو ہے. آج آج اسلام کیوں چاہیے یہ بتاؤ. اسلام اس لیے چاہیے کیونکہ کنٹرول ریلیجن ہی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی نہیں، سا بھی ریلیجن ہو، کئی کیونکہ ساری ڈر جو کنٹریز ہے. ہوتا ہے نا، بھائی دیکھیے بھائی سنو، جو بھائی ہاں بھائی کئی ساری کنٹریز ہے جو کوئی ریلیجن پہ نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور پر وہ سکسیسفل ہے. دیکھیے سکسیسفل ہے وہ بات الگ ہے، جیسے آپ کے وہ نظریے بات میں کیوں الگ ہے؟ اگر قرآن کے بنا، اگر اسلام کے بنا نہیں آپ ایک سمجھ نہیں انسان رہے. سکسیسفل ہو جی ہی نہیں سکتا تو وہ کنٹریز کو سکسیسفل کی بات ہی سکسیسفل نہیں نہیں ہونا ہے، چاہیے. قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ضرورت ہے کیا ہے؟ کہ میں نے وہ آپ پوچھا. ضرورت، میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، کیا ضرورت ضرورت ہے؟ اس لیے ہے. دیکھیے آپ کو کچھ بھی کنٹرول، جیسے سوسائٹی آپ کے لائف میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کو کہ اسلام آپ کی کو کیوں ضرورت ہے؟ اسلام کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں بہک نہ جاؤں کئی غلط راستے پہ، کہ میں شرابی اچھا نہ بن مطلب جاؤں یا جیسے میں زنا جیسے کار نہ جیسے بن جاؤں. جیسے جیسے میں بتا تو ایگزامپل رہا ہوں نا، کیسے بہک جاؤ گے بتا تو اسلام رہا کے ہوں. بنا؟ جیسے زنا نہ کروں، شرابی نہ ہو بنا جاؤں، چوری بنا چکاری نہ کرنے لگوں، ٹھیک ہے نا، اور کسی اچھا کو ایک بات بتاؤ، ایک منٹ ایک جی. منٹ ایک منٹ. چوری چکاری نہ کروں یہ ایگزامپل لے لے، ٹھیک ہے، اب کیونکہ چوری یہ چکاری آپ نے پکڑ لی، آگے کا نہیں پکڑا. ہاں تو بھائی میں یہی تو ایسا بات ہے، ایگزامپل لوں گا نا یہی تو جس میں، بات ہے. سن لو نا، میں ایسا ایگزامپل ہوں لوں گا نا جس میں میں اور تم دونوں متفق ہو کہ یہ چیز غلط ہوں ہوں ہے نا. تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ریلیجن، یعنی ریلیجن نہیں لوں گا میں، اسلام ہی لوں گا، ٹھیک ہے، اگر ہوں آپ کو ایسا لکھتے ہیں، اگر آپ اسلام نہیں مانیں گے تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیں گے؟ وہ مجھے ڈر اسلام دے گا نا کہ میں غلط راستے پہ نہ جاؤں، یہ میں والی وہی بات ہے. پوچھ رہا ہوں کہ اگر اسلام کا ڈر نہ ہو تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیں گے؟ ہاں اگر میرے پاس ویلیو سسٹم اچھا نہیں ہے، میرے فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، تو پھر میں نہیں، کرنے لگوں گا. فیملی آپ کی اچھی ہے، فیملی آپ کی نہیں اچھی نہیں، ہے، بات انہوں نے بات آپ کو یہی تو چوری ہو رہی ہے چکاری کرنا کہ نہیں ہماری، سکھایا ہے. سنو نا بھائی، یہی تو آپ بات ہو رہی ہے. اسکول پڑھے ہو، جی وہاں پہ بھی یہ سارے جی. جو کیا کہتے ہیں اس کو، گڈ ویلیوز جو ہے وہ اسکول میں ہماری ٹیچر بھی ہوں سکھاتی ہے، ہوں وہ قرآن سے نہیں ہوں سکھاتی، ٹھیک ہے. میں ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی بھی اچھی ہے، آپ نے اسکول میں پڑھائی کیا، آپ کو وہاں سے اچھے ویلیوز ملے، تو کیا ہوں اسلام کے بنا، اسلام اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کیا آپ چوری چکاری کرنا شروع کر دیتے؟ دیکھیے جب یعنی کوئی آپ موجود کے نہیں ہو، اندر کی اور خود کی سنیے سنیے کی سنیے سنیے انسانیت نہیں دیکھیے ہے اب، کہ ہمیں چوری چکاری نہیں کرنا ہے. دیکھیے کبھی کبھی انسان کی مجبوریاں بھی بن جاتی ہیں، تو وہ چیز کیسے روکے گی؟ اگر وہ کوئی تو نہیں دیکھ مجبوری رہا ہے ہے نا، تو ریلیجن کی میرے کیا اندر ضرورت ہے؟ میرے اندر اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اندر اگر ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا یا گاڈ کا ڈر ہوگا، تو میں وہ کام نہیں کروں گا. اچھا اور مطلب آپ معذور ہے، جی آپ معذور ہے جی. کہ آپ ہوں بنا یہ خدا کے ڈر کے آپ اپنی انسانیت پہ قائم نہیں رہ سکتے. کیونکہ انسان بہکتا ہے. جیزس نے کیا کیا، بچہ وہ جو پیدا ہوتا کیا ہے کیا وہی کیا سنر پیدا ہوتا ہے. کیا نہیں جی بھائی، عیسیٰ علیہ السلام. یہاں پہ جیزس کا ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیونکہ نے اسلام بچہ تک جب، اپنی بات رکھا. سنیے ٹھیک ہے، بچہ جب روتا بھی ہے بچپن میں، کبھی کبھی اس کو بھوک نہیں لگی ہوتی، وہ اٹینشن کے لیے روتا ہے، تو وہ جھوٹ ہوں بولتا ہے. یہ تو ہمارے انسانی فطرت میں ہے کہ ہم غلط راستے پہ بہکیں گے. ہمیں ریلیجن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم صحیح راستے پہ چلیں. بچے نہیں کے تو یہ رونے سے اور چوری چکاری اور قتل میں کیا مطلب، کیسے میچ کر رہے ہو آپ؟ مطلب سمجھے نہیں آپ، میں یہ سمجھا رہا بچے کو ہوں اٹینشن بچپن. چاہیے، اس سے ہوں ریلیجن کا کیا لینا دینا اور چوری چکاری کا کیا لینا دینا؟ میں قتل کا ارے کیا لینا میں دینا؟ یہ کہہ رہا ہوں، بچپن سے ہی ہم غلط بہکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بچپن سے ہی اچھا ہمارے ہوتا ہے. بچپن سے غلط بہکے تو ہوئے آپ نے ہوتے اگر ہیں؟ سائنس پڑھی ہو،
ایک منٹ میں آپ کا بتا تو رہا اسلام ہوں کیا یہ ڈسکوری کہتا وغیرہ ہے نہیں کہ دیکھتے کیا؟ ایک منٹ محمد صاحب، آپ کا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچہ تو ایک دم پاک صاف پیدا ہوتا ہے. نہیں، میں پاک آپ صاف کہہ رہے ہو کی کہ بات نہیں بچپن کر سے رہا ہم ہوں، میں بہکے کہہ رہا ہوئے ہوں ہوتے ہیں.